یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گزشتہ دنوں ایک سلسلہ کے دوست نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کسی عالم نے اپنے فیس بک پہ کراچی کے ایک استاذ الحدیث کے درس حدیث سے مستفاد ایک عبارت لگائی ہوئی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ مروجہ جو مشائخ طریقت بیعت لیتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بیعت جو ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور موجودہ دور میں بیعت لی جاتی ہے کہ اتنی تسبیحات یہ کرنی ہے، یہ کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ تو اس سلسلہ میں سوال کیا گیا تھا، تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ذکر جو قرآن پاک میں ہے، پھر احادیث مبارکہ میں، ہمیشہ سے حضرات علماء کرام، صوفیہ کرام جو بیعت لیتے ہیں اس پر استدلال کرتے آئے ہیں۔ موجودہ دور میں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف کا خزانہ معارف مدنی کے نام سے وقت کے سب سے بڑے فقیہ استاذ الفقہا حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مدنی کے نام سے جمع کیا ہے۔ اس میں بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات سے مروجہ جو مشائخ بیعت لیتے ہیں اسی پر استدلال کیا ہے۔ اسی طرح اور دوسرے اکابرین نے بھی، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب بھی ان چیزوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو اب رہا سوال یہ کہ جب یہ تمام اکابرین جو ہیں وہ انہی قرآن و حدیث کی بیعت کے واقعات سے موجودہ بیعت پر استدلال کر رہے ہیں، تو کیا یہ غلط ہیں؟ اور یہ عالم دین جس کا تصوف سے خاص تعلق بھی نہیں ہے، اس کے الفاظ ٹھیک ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام کی روحانی قوت اتنی تیز تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معصیت اور گناہ چھوڑنا انتہائی آسان تھا۔ جو وقت گزرتا گیا تو پھر ذکر کی قوت سے گناہ چھوڑنا آسان ہوا۔ اس لیے مشائخ عظام ساتھ ذکر بھی بتاتے ہیں بیعت کے بعد، تاکہ اس کی برکت سے روحانی قوت پیدا ہو، اور روحانی قوت کی برکت سے پھر معصیت کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب گرامی جو قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہیں، وہ حق چار یار اشاعت خاص 2005 مارچ اور اپریل اس میں چھپے ہوئے ہیں، صفحہ 1354 آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو مشائخ تھے وہ سب سے پہلے اصلاح کرتے تھے
اور معصیت اور گناہ اور کبر اور یہ چیزیں ان سے دلوں کو صاف کرتے تھے۔ اس کے بعد ذکر اذکار دیتے اور سلوک طے کراتے۔ لیکن اس سے ہوتا یہ تھا کہ بہت دفعہ سالک ابھی معصیت چھوڑنے کے اسی میں چل رہا ہوتا تھا کہ اس کی موت آ جاتی، تو اس لیے بعد کے جو اولیاء اللہ ہیں اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ذکر ساتھ ہی دے دیتے ہیں اور ذکر کی برکت سے گناہ چھوڑتے جاتے ہیں اور وصول اللہ نصیب ہو جاتا ہے، نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور نسبت کی برکت سے بھی پھر رذائل بہت سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیعت تھی، آج اس بیعت میں کچھ طریقہ تھوڑا سا مختلف کیا ہے، تو وہ ضرورت کی وجہ سے ہے، لوگوں کے فائدے کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے، حالات کے تغیر کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی بات کو بحر العلوم سلطان العلماء حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آثار الاحسان کے اندر شروع میں ہی نقل فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ صوفیہ اکرام جو بیعت لیتے ہیں اور پھر ذکر اذکار بتاتے ہیں اور ذیل جو ہے ان کو ذیل کرنا، یہ ابتداً اس کو مقدم نہیں رکھتے، ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، تو یہ وقت کے گزرنے کی وجہ سے اور ایک ضرورت کی وجہ سے یہ چیز کرنی پڑی۔ تو بہرحال یہ تاثر دینا کہ حضرات صوفیہ اکرام وہ بیعت نہیں لیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اکابرین نے قرآن و حدیث سے ہی استدلال کیا ہے اور موجودہ صوفیہ اکرام اسی راستے پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سب کو حضرات صوفیہ اکرام کے فیوزات سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔